مجھے بہت حلاوت محسوس ہوئی۔ ماموں جان کو میں نے بتایا میں روزانہ اس کو معمول بنا کے 3 مرتبہ دہراتا ہوں۔ فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ میں نے 7 مرتبہ شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد فرمایا یہی کلمات ہر رات 11 مرتبہ ادا کیا کرو لیٹے لیٹے۔ میں نے 11 مرتبہ مقدار بڑھا دی۔ ان کلمات کی مٹھاس حلاوت میرے دل میں گھر کر گئی۔ 1 سال کے بعد مجھ سے میرے ماموں جان نے فرمایا میں نے جو کلمات آپ کو سکھائے انہیں یاد رکھنا، اس وقت تک ہمیشہ پڑھتے رہنا جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ، اس لیے کہ ان سے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ کئی برس تک فرماتے میں ان کو پڑھتا رہا، ان کی حلاوت ان کی مٹھاس اپنے اندر محسوس کرتا رہا۔ ایک دن میرے ماموں جان نے مجھ سے فرمایا اے سہل یہ بتاؤ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو اور اللہ جل شانہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ موجود ہو، کیا وہ شخص اپنے رب کو ناراض کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا پھر تو وہ کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس ہمیشہ اپنے رب کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے رہنا، ان کلمات مبارکہ کی یہی تاثیر ہے، اور تقویٰ بھی یہی ہے۔ فرمائیے تقویٰ بھی کیا ہے؟ تقویٰ بچ بچ کے زندگی گزارنا ہے۔ گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ میرے ساتھ فرمائیے گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے اب تو گناہ ہی گناہ ہر طرف ہیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو بچ سکتے ہیں۔ فرمائیے گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ زبان سے فرمائیے گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں، آگ جل رہی ہو تو ہم بچ کر گزرتے ہیں، جیسے نجاست سے بچ کر گزرتے ہیں۔ گندگی ہے، غلاظت ہے، کوئی گٹر اگل گیا ہے، نالی بہت بھر کے آ گئی ہے تو ہم بچ کے گزرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گلی چھوڑ دیتے ہیں، اس راستے سے بچ کر لمبا راستہ اختیار کریں گے، اس راستے سے نہیں گزرتے۔ تو گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے آگ سے بچتے، جیسے نجاست سے غلاظت سے بچتے، جیسے سانپ کے گزرتے ہیں، جیسے پھسلن اور کیچڑ سے بچ کے گزرتے ہیں، تو جس طرح آگ سے بچ کے گزرتے، نجاست اور غلاظت سے بچ کر گزرتے، اور جس طرح سانپ سے بچ کر گزرتے، انشاءاللہ اسی طرح گناہ سے بچ کر گزرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا امیر المومنین کبھی خاردار راستے سے جھاڑیاں کانٹے ایسے راستے سے گزر ہوا ہو؟ ارشاد فرمایا کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ عرض کیا پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اپنے دامن کو بچا کے۔ خود غور فرمائیے کانٹے ہوں جھاڑیاں ہوں تو بے خطر گزرتے ہیں؟ نہیں، بہت احتیاط سے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں۔ تو فرمایا بس یہی تقویٰ ہے۔ دنیا ایک خارستان ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے گزر جانا یہی تقویٰ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بڑی خوشخبری ہے۔ ارشاد فرمایا میرے سب سے پیارے، میرے ساتھ دہرانا ہے، کیا فرمایا؟ میرے سب سے پیارے اور میرے سب سے قریب میرے وہ امتی ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہے۔ فرمائیے میرے سب سے پیارے اور میرے سب سے قریب میرے وہ امتی ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہے۔ خواہ وہ کسی قوم سے کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، مطلب کیا ہوا؟ اگر تقویٰ ہے تو فیصل آباد میں، مظفر آباد میں بھی ہم رہتے ہوئے اپنے نبی علیہ السلام کو پیارے بھی ہیں، ان کے قریب بھی ہیں۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی نہ اپنے نبی علیہ السلام کو پیارے ہیں نہ ان کے قریب ہیں۔ تو میرے ساتھ فرمائیے اللہ نے تقویٰ نصیب فرمائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر سال نفلی حج پہ جانے کا نام نہیں، ہر مہینے عمرے کے لیے جانے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ فرمائیے تقویٰ
گناہ سے بچنے کا نام ہے نظر کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اللہ جل شانہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آپ ارشاد فرمائیے، ٹینکی میں پانی آ رہا ہو، آگے ٹوٹی کھلی ہوئی ہو، پانی آ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ جا بھی رہا ہے، وہ پانی جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیک اعمال خوب کر رہے ہیں مگر زبان کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے، غیبت بھی ہے، گالی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نازیبا باتیں بھی ہیں، اور گانا بجانا پاخانے سے بدتر ہے۔ فرمائیے پاخانے سے، نجاست سے زیادہ گندی چیز ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور ملفوظ ہے، فرماتے ہیں جو گانا بکتا ہو یا سنتا ہو اگر توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کو خنزیر بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں تو پردہ رہتا ہے، چہرہ انسانوں کا ہے، اندر سے صفات خصلت خنزیر کی، بغیر توبہ کے مر گیا۔ فرمایا تم دفن کر کے مجھے بتاؤ، میں کھول کر بتا دوں گا کہ اللہ نے شکل بھی خنزیر کی بنا دی ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے بھرے ہوئے دودھ کے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ ہی اس کو خراب کر دیتا ہے۔ تو گناہ سے اپنے کو بچا کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کو بچا کے انشاءاللہ قبر تک ساتھ لے جانا ہے۔ نظر کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت اپنے اعمال کی حفاظت ہے۔ سوراخ والا برتن کبھی نہیں بھرتا ہے، سوراخ والا برتن کبھی نہیں بھرتا ہے۔ سوراخ والا برتن مظفر آباد کے دریائے نیلم اور جہلم سے بھی نہیں بھرتا، پنجاب کے پانچوں دریا بھی عاجز، کراچی کا سمندر بھی اس کو نہیں بھر سکتا، حتیٰ کہ سوراخ والا برتن زمزم سے بھی خالی آتا ہے۔ مجھے فرمائیے حساب کیجئے کسی نے کچھ کیا ہے؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ذرا حساب کرو کسی کچھ کیتا ہے۔ سوراخ والا برتن خالی آ رہا ہے، بھرتا نہیں ہے، کسی نے کچھ کیا یا خود کیا؟ خود کیا ہوا ہے۔ اللہ ان گناہوں کے سوراخوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ فرمائیے اولاد پودے ہیں، اولاد پودے ہیں، اور اولاد ہمارے مدرسہ کے طلباء ہیں۔ ہم محتمم تشریف فرما ہیں اور مالی بھی ہیں، مالی کے ہاتھ سے کھرپا جدا نہیں ہوتا ہے، وہ گوڈی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تفتیش ہے، یہ جو اولاد پر نگاہ رکھنا ہے، اچانک ان کے جیب کو بھی دیکھ لینا، اچانک ان کے دراز کو بھی کھول لینا، اچانک ان کی کراسہ کاپی بھی کھول کے دیکھ لینا، یہ گوڈی ہے، یہ تفتیش نہیں، یہ تلاشی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ گوڈی کرنا ہے۔ جو مالی اس سے غافل رہتا ہے پھر وہ پودا جھاڑیاں بن جاتی ہیں اور وہ چمن پھر جنگل بن جاتا ہے۔ تو جس طرح مالی کے ہاتھ سے کھرپا جدا نہیں ہوتا ہے، اللہ ہمیں اچھا مالی بنائے، گوڈی کرتے رہنا، نگاہ رکھنا، دعا مانگنا ہے، حفاظت اللہ سب کی فرمائے۔ اور میرے ساتھ فرمائیے اچھا مربی اس وقت تک نہیں بن سکتے، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا، اچھا مربی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب مربع نہیں بنیں گے، مربع جب تک نہ بنے مربی نہیں بن سکتے۔ اور مربع کے تذکرے سے ہی منہ میں مٹھاس کتنی آئی ہے۔ مجھے اتنی بات آپ فرمائیے، مربع خود بنتا ہے یا مربی کی صحبت میں رہ کے بنتا ہے؟ آپ تفاح ہے، سیب ہے، اس کا مربع بنانا چاہیں، سیب کو آپ رکھ دیجئے، خود بہت مربع بنے گا، خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ تو مربی کی صحبت، مربی کے ہاتھ لگے تو مربع بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی پہلے مربع بنائے، اللہ والوں کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت۔ آدمی بناتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو پہلے مربع بنیں گے پھر مربی بنیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مربع بننا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مربی بنائے۔ کہ اللہ کے قرب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس، ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب محبوب خدا کے اقوال کی روشنی میں مخلوق کے خدا کو خدا کے ساتھ ملا رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکات عطا فرمائے۔ میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک کے عظیم نامور نعت خواں استاد العلماء حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خداداد آواز میں پیش فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے حضرات ایک بار جو مولانا شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 10 منٹ وقت ہے، میں نے کہ انشاءاللہ 7 منٹ میں نمٹ جائے گا کام، چونکہ حضرات علماء کرام بزرگان دین تشریف فرما ہیں، ان کی مجلس میں محض حاضری ہی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے ساری زندگی تو ادا نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، تو کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو